الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا ہی مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ 5 حقوق کے ذریعے میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سب سے پہلا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو ایسے مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے، جیسے ایمان و تعظیم کے ساتھ۔ اسے پڑھے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تلاوت اور ترتیل کے ساتھ۔ اسے سمجھے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، تذکر اور تدبر کے ذریعے۔ اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، حکم اور اقامت کے ذریعے۔ اور قرآن مجید کو دوسروں تک پھیلائے اور دوسروں تک پہنچائے اور عام کرے، یعنی تبلیغ کے ذریعے، تبیین کے ذریعے، وعظ کے ذریعے۔ اگر کوئی یہ بھی جان لینا چاہیے ہمیں کہ اگر ان حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ازروئے قرآن ہماری حیثیت کیا بنتی ہے؟ قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہ کرنا قرآن کو ترک کرنے کے برابر ہے۔ سورہ فرقان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد نقل ہوئی ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کا چھوڑنا ذلت ہے، رسوائی ہے۔ قرآن سے دوری ہوگی تو آپ سمجھ لیں دین سے دوری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس رمضان میں رمضان اور قرآن تو جوڑ دیے گئے ہیں، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ ہیں جو دورہ قرآن مجید کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ پورے قرآن کا اس میں دور کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کا پڑھ لینا، قرآن کی ایک آیت کا پڑھ لینا 1000 نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی جو آیات پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا اجر ہوگا۔ ہم اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی الحمد سے لے کر والناس تک ادا کریں گے، اور اس کو ہم پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 30 پارٹس ہوں گے اس کے، 114 اس کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بہترین طریقے سے، اس کی سلیس تشریح کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کی جڑ، بنیاد، اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاظ کسی اعتبار سے ہیں کہ جیسے کہ فتح یفتح، کھولنا، اوپن کرنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم شروع اس صورت سے ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسا کہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن اس کا نام آ جائے گا۔ اس کا ایک نام اس صورت کا ہے الکافیہ، یعنی کفایت کرنے والی صورت، جبکہ ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا والی صورت۔ سورۃ الکنز بھی ہے، خزانوں والی صورت۔ سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی پڑھ کر دم کی جانے والی صورت بھی ہے۔ اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ صورت مبارکہ جو ہے پہلی مرتبہ مکمل صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے متفرق آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیات، پھر سورہ قلم کی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 9 آیات، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات، اور پھر سورۃ الفاتحہ مکمل کی مکمل اس طرح سے 7 آیات میں یکمشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورۃ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ یہ صورت نماز کے جو جز ہے وہ لازم جز ہے نماز کا،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہیں، جیسے تسبیحات ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، قرآن مجید کا کوئی اور حصہ پڑھ لینا ہے، وہ یہ سب چیزیں ہیں۔ جو اصل نماز ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی تو کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت احادیث جو ہیں وہ اس مضمون کے زمرے میں آئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس سورۃ الفاتحہ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کو، سورۃ المبارکہ کو، ہم 7 آیات ہیں اور اس کے ہم 3 حصے کر لیتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے اسلوب کے حوالے سے ہم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ جو آتا ہے، اس کا پہلا جزء اول جو ہے، وہ پہلی 3 آیات میں انسان کی طرف ان حقائق کا اظہار ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے۔ یہ 3 آیات مل کر ایک جملہ بنتی ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے بڑی خوبصورت تقسیم ہے پہلی 3 آیتوں میں، جو مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اور وہ کیا جملہ ہے؟ اللہ کی ثنا ہے، حمد ہے۔ پہلی 3 آیات جزء اول، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کل شکر، کل ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان، جزا و سزا کے دن کا کل مختار ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی جگہ اللہ ہے، اللہ تو اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ دوسرے 2 نام جو آتے ہیں وہ ہے رحمان، رحیم، مہربان، پلٹ پلٹ کر مہربانی کرنے والا، اور کتنا ہی مہربان ہے۔ تیسرا جو اس کا جو دوسرا جز آتا ہے وہ جز ثانی سورۃ الفاتحہ کا ایک آیت پر مشتمل ہے، جو ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا وعدہ کرنا، عہد کرنے کے بعد فوراً اللہ کی پناہ میں آنا کہ اللہ جی میں اس زمن میں تیری مدد چاہتا ہوں، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی بندگی کروں گا، لیکن اس پر مجھے کاربند رہنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار معصورہ ہیں اس میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر بھی ہے، یہ دعا یاد کرتے جائیے گا۔ دعا یہ ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں پھر دہراتی ہوں اس آیت کو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں۔ تیری مدد کے بغیر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو اپنے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، پہلے کبھی اس بات کی کہ اللہ جی میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے یہ ارادہ تو کر لیا کہ تیرا بندہ بن کے زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس چیز کا اقرار تو کر رہا ہوں کہ اللہ میں تیری بندگی کا اور تیرا میں ہر حال میں محتاج ہوں، تیری مدد کا محتاج ہوں، لیکن اب مجھے توفیق آپ نے دینی ہے۔ اس توفیق سے مجھے تیسر ہوگی، آسانی ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی۔ یہ تب ہی ہے جب یہ عہد و پیمان میں پورے کر سکوں، ورنہ میں تو اس جملے کو، اس آیت کو، اس بات کو پورا نہیں کر سکتا آپ کی مدد کے بغیر۔ اسی لیے ہر وہ چیز انسان جب اللہ رب العزت کے حضور بیٹھا ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ انداز اس سورۃ الفاتحہ کے درمیان کا ایک مکمل حصہ بن چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جز ثالث کی طرف۔
جو جز ثالث ہے، تیسرا جز ہے اس سورۃ الفاتحہ کا، وہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اب یہ کون سی آیات ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے رب ہمارے، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان پہ جن پہ تو غصہ ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ اب دیکھیے، یہ ایاک نستعین ہی کی تو تشریح ہے جو ان آخری 3 آیات میں ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دور ہے، راستے بدل جاتے ہیں، مختلف تقدیر کے فیصلے آ جاتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا ہم کہتے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ خود ہی دکھا دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا راستہ بتا دیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور آخری ہدایت کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے، جیسا کہ بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے جو دل ہے اس کو ایسے بنا دے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے، اور پھر یہ کہ ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر چلا لے، پکا کر دے۔ اب اس سے آگے صراط مستقیم کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو صراط مستقیم کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس میں 2 انداز ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ اب یہ انعام والا مضمون جو ہے یہ سورہ نساء میں جا کر کھلے گا کہ معنم علیہم 4 گروہ ہیں، کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ ہیں، اور بہت خوب ان کی رفاقت ہوگی کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ اب اسی میں منفی انداز کون سا ہے؟ کہا کہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے، جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، وہ 2 قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے، یہ جو 2 قسم کے ہیں مغضوب ہیں اور ضالین ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ غلو کر کے جذبات میں آ کے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہودی ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل پڑے۔ جبکہ نصارہ، عیسائی ضالین ہیں، کیوں؟ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا ہے، اور کیا غلو کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ وہ صورت، یہ جو صورت آپ کے سامنے 3 حصے بنائے گئے ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اس کے آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پیش کر رہی ہوں۔
مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا ہے جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی بیان کی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، گویا یہ پہلا حصہ جو ہے یہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، کہ میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا، گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور عہد و میثاق ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہینڈ شیک کرنا ہے نا وہ ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا ہے وہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اس حدیث کی روح سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کے لیے ہے، دوسرا حصہ بندے کے لیے، جبکہ درمیانی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اس کے اللہ کے مابین قول و قرار ہے، گویا اس کا نصف اول اللہ کے لیے اور نصف ثانی بندے کے لیے۔ اسی طرح نصف کی تقسیم سے صورت پوری ہو گئی۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبادی نصفین کے بعد بسم اللہ کا ذکر نہیں آیا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے ہی یہ صورت شروع ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے کہ اس صورت کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے بلکہ بسم اللہ الگ سے ایک آیت ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے، لہٰذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ، میں یہ اپنی عرض تیرے حضور پیش کی ہے، تو اسے شرف قبول عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔